بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایام محرم یا ایام حسینیہ کی ان مجلسوں میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ ہمارا عنوان گفتگو ہے قرآن اور حسین۔ متعدد بار عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، مگر ابھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ تو قیامت تک گزرنے والی ہر ساعت میں تقریر کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے، یہ خود قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ قرآن، اور صرف قرآن نہیں، یہ قرآن کا بھی اعجاز ہے، یہ حسین کا بھی اعجاز ہے۔ قیامت تک اور جب ہم قیامت تک کہتے ہیں تو یہ انتہائی غایت کے لیے نہیں کہتے ہیں کہ گویا قیامت کی ساعت جیسے ہی شروع ہوگی یہ بیان باطل ہو جائے گا۔ یہ تک کا استعمال اسی طرح کئی معنویتیں رکھتا ہے اردو میں، جیسے حتیٰ کا استعمال عربی میں، یعنی یہ تو اب ابدی حقیقت ہے۔ قیامت تک، قیامت میں، قیامت کے بعد قرآن اور حسین دو زندہ حقیقتیں ہیں، اور دونوں لا زوال حقیقتیں ہیں، دونوں جاودانی حقیقتیں ہیں۔ یہ صرف زمانی اور دہری حقیقتیں نہیں ہیں، سرمدی حقیقتیں ہیں۔ یہ دونوں وہ حقیقتیں ہیں جو اس انسان کو بھی، انسان فانی کو، انسان آنی و فانی و زمانی کو، انسان خاطی و انسان خاکی کو، انسان نوری اور انسان معصوم بنانے والی حقیقتیں ہیں۔ کل گفتگو اس منزل تک پہنچ گئی تھی کہ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جو غیر خدا پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی آپ کے سامنے کہ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب میں آیت کی تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، ورنہ ایک ایک آیت کے ایک ایک کلمے پہ گفتگو ہو تو عشرہ تمام ہو جائے۔ حوالہ دے کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس ضمن میں اور اس سے قبل اور اس کے بعد میں نے مثال میں خود آپ کے جوہر سخن کی بات کی تھی۔ خود قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بات کہی گئی، سورہ مبارکہ ذاریات میں ہے غالباً، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ قسم ہے رب سما و ارض کی، آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، یہ برحق ہے، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح تم گفتگو کرتے ہو، یہ جو تمہارا نطق ہے
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس آیت کی اتنی دل آویز طریقے سے مثال دی ہے نطق کی قرآن مجید نے کہ مفسرین کو جس طرح اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ابھی تک حق ادا نہیں ہو سکا ہے، واقعاً حق ادا نہیں ہو سکا ہے۔ اور مفسرین کے مختلف اقوال کو سامنے رکھ کر میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ اگر اس طرح غور کیجئے کہ شک کرنے والوں یا انکار کرنے والوں، جہالت کی بنیاد پر انکار کرنے والوں یا دانستہ انکار کرنے والوں، انکار کرنے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں اور شک کرنے والوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، شبہات پیدا کرنے والوں کی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو واقعاً جاہل ہیں، نادان ہیں، جہل و نادانی کی بنا پہ انکار کرتے ہیں۔ جہل و نادانی، علم کی کمی کی بنیاد پر شکوک پیدا ہو جاتے ہیں، شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصلا شک کے معنی ہی جہل کے ہیں۔ شک کے کیا معنی ہیں؟ شک کے معنی جہل۔ فرق ہے لفظ جہل میں اور لفظ شک میں تو اتنا، عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے اس بارے میں شک ہے، اور اس میں کوئی اپنی ذلت نہیں محسوس کرتے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میں جاہل ہوں اس معاملے میں تو بڑی توہین محسوس کریں گے، حالانکہ معنی وہی ہیں۔ شک کے معنی کیا ہیں؟ اب یہ تو آپ حضرات کے سامنے وہ اصول کی ابتدائی کلاسوں میں بیان کرتے ہیں اس طریقے سے، یا منطق کی ابتدائی کلاسوں میں، کہ 100% کسی چیز کا علم ہو آپ کو تو اسے کہتے ہیں علم یا یقین، اور اگر 50% ایک طرف خیال جا رہا ہو اور 50% دوسری طرف، 50% پازیٹیو سائڈ میں، 50% نیگیٹو سائڈ میں، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ 100% ہوگا یا 0؟ واضح ہے، 0 ہی تو ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اس حقیقت کے بارے میں مجھے شک ہے، یعنی جہل ہے، نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، تو شک یعنی جہل۔ اگر یہ 50% سے زیادہ ہے، 51 سے لے کر اور 99 تک، اسے کہتے ہیں ظن اصطلاح میں۔ میں اس بات کا ظن رکھتا ہوں، یعنی میں اس بات کا گمان رکھتا ہوں، خیال رکھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہے، لیکن ظن کہہ رہے ہیں جب تک اس کے معنی ہے کہ 100% یقین نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو ضمنی طور پہ بات آ گئی۔ اسلام کو نہ ظن پسند ہے اور نہ شک۔ اسلام علم کی دعوت دیتا ہے، علم اور یقین، علم اور یقین۔ اللہ اکبر، ایک جملے میں بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ حضرات، عموماً انسان، آپ حضرات کو تو میں نہیں کہوں گا، جو لوگ سرشار ہیں بادئ معرفت قرآنی سے، جو لوگ مست بادئ غدیر ہیں، جو لوگ ولایت، نبوت اور توحید کی شرابوں سے سیراب ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ عام طور پر انسان جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے موت، حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس موت کو بھی انسان کے لیے آخری وقت میں سبب علم بنا کر اس کو یقین کا نام دیا ہے۔ قرآن مجید میں موت کا نام یقین ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین۔ یہ حتیٰ یأتیک الیقین، یقین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں مراد ہے موت۔ موت کو یقین کس لیے کہہ رہے ہیں؟ بظاہر تو جو کچھ دنیا میں علم حاصل کیا تھا وہ بھی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہے گا یہ تمہارا مادی نظریہ ہے، دنیاوی نظریہ ہے، ظاہری نظریہ ہے۔
وہ پروردگار جو خالق حیات و موت ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری روح کا سفر اس بدن کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ روح باقی رہتی ہے، اور علم چونکہ وہ مقولہ ہے جس کا تعلق بدن سے نہیں روح سے ہے، اس لیے روح جب باقی ہے تو وہ ماورائی حقیقتوں کو موت کے وقت دیکھتی ہے اور یقین حاصل کر لیتی ہے۔ وہ تمام مسائل جن سے آپ ناواقف تھے، نامرئی تھے، نامشہود تھے، جو چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی تھیں ان ظاہری آنکھوں سے، جو آوازیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی تھیں ان کانوں سے ظاہری، جن چیزوں کو آپ باور نہیں کر پا رہے تھے، جو چیزیں آپ کے شعور اور ادراک تک نہیں پہنچ رہی تھیں یا آپ کا شعور اور ادراک ان چیزوں تک نہیں پہنچ رہا تھا، ادھر مادے کا پردہ ہٹا، ادھر روح بے حجاب ہوئی، ادھر وہ حقیقتیں اس کے سامنے تجلی بار ہوتی ہیں، اور روح پھر شک اور ظن کے دائرے سے نکل کر یقین کی منزل پہ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے لطف پروردگار، یہ ہے اس خدا کی قسم اس کائنات کے اسرار پر کتنی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ قیامت تک آنے والی آدم علیہ السلام کی تمام نسلیں، تمام جینیس، تمام ذہین افراد ختم ہو جائیں گے، مگر اسرار خداوندی ختم ہونے والے نہیں، اسرار الہی۔ بہرحال تو یہ تو نظام الہی ہے کہ وہ جہل کو پسند نہیں کرتا آپ کے لیے، نادانی، جہل، شک، شبہ۔ قرآن مجید اور قرآن مجید جب کہہ رہا ہوں اس وقت تو یہ ایک علامت ہے تمام کلمات الہیہ کی، اور جب حسین کہہ رہا ہوں تو حسین بھی ایک علامت ہے، حسین ایک فرد نہیں ہے، ایک علامت ہے محمد سے محمد تک آنے والے تمام نظام ہدایت کی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وہ محمد جو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ محمد جو خاتم النبیین بن کر آئے، وہ محمد جو خاتم اوصیاء بن کے آئیں گے، اس پورے نورانی روحانی معصوم سلسلہ ہدایت کی ایک بڑی علامت ہے حسین۔ اور جس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صادق ہے، اور صادق کہتے ہیں اسے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، تناقض نہ ہو، ٹکراؤ نہ ہو، مکمل وحدت ہو۔ اسی طرح قرآن قول حق ہے اور حسین فعل حق ہے، یہ پورا سلسلہ ہدایت فعل ہے، اور وہ پورا قرآن اور کلمات الہیہ کا سلسلہ یہ قول ہے۔ اس قول اور فعل میں بھی وہی وحدت ہے جو ایک صادق کے قول و فعل میں وحدت ہونی چاہیے، جو ایک صادق کے قول و عمل میں وحدت ہونی چاہیے، وہی وحدت ہے حسین اور قرآن میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ٹھہر کر ذرا، چونکہ زیادہ توجہ ہمیں کسی سبب سے قرآن مجید سے متعلق مباحث پر دینی ہے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو پر خود قرآن مجید میں جو آیتیں پیش کی گئیں اس میں مثلاً سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے، ان کنتم فی ریب، ریب شک، تو پھر لے آؤ کوئی ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اس کے ساتھ خدا کے علاوہ کسی اور کو لے آؤ اپنا حامی و ناصر و مددگار اور گواہ بنا کر، من دون اللہ، خدا کے علاوہ۔
یہ میں روزانہ ایک دو مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ خود قرآن مجید میں ان تمام اعتراضات کا جواب پہلے سے دیا جا چکا ہے۔ اب پھر تجزیے اور تحلیل کی منزل میں ہم آئیں کہ قرآن مجید تحدی ہے، معجزہ ہے، چیلنج ہے، کس کے لیے؟ افسوس یہ ہے کہ بہت سے علماء، عرب علماء اس بات پر مصر ہیں کہ قرآن کا راز معجزہ ہونے کا مضمر ہے اور منحصر ہے اس کی عربیت میں، فصاحت و بلاغت میں۔ معجزہ بیان ہے، معجزہ فصاحت ہے، معجزہ بلاغت ہے۔ مجھے سخت اختلاف ہے اس سے۔ بزرگ علماء ہیں، میں کیا اب نام کس کے گناؤں، قدماء سے لے کر اس دور کے علماء تک، لیکن دوسرے طرف یہ رائے رکھنے والے بھی ہیں کہ قرآن مجید کی شان فصاحت و بلاغت معجزہ ضرور ہے، مگر قرآن مجید کی کل شان اعجاز اس کی فصاحت و بلاغت میں مضمر نہیں ہے۔ یہاں جو وجداناً بعض باتیں کہی جا سکتی ہیں جو عام حضرات کی بھی سمجھ میں آ جائیں اور علمی اصطلاحوں میں وہ علم کلام کی کتابوں میں بھی درج کی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک طرف ہمارا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں، تمام عالمین کے لیے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ اور یہ معلوم ہے بالبداہہ، سامنے کی بات ہے، وجداناً قیامت تک آنے والے تمام عالمین میں جتنے انسان ہیں سب کی زبان عربی نہیں ہے۔ تو اگر پیغمبر کی حجت صرف ان لوگوں پر تمام ہوتی ہے جو عربی زبان بولنے والے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں بولتے، جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، جن کی علمی زبان عربی نہیں ہے، جن کی فکری زبان عربی نہیں ہے۔ فرینچ، جرمن، انگلش، لیٹن، دنیا کی سینکڑوں زبانیں، ایک شخص جو اس زبان میں پیدا ہوا اگر اس پر مقام ختم نبوت کا اعجاز ظاہر نہیں ہوتا تو اس پہ حجت کیسے تمام ہوگی؟ واضح ہے۔ میں اس کے سامنے کہوں کہ میں مطمئن ہوں میرے لیے یہ معجزہ ہے، وہ کہے گا آپ کے لیے یہ معجزہ ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ مقام ختم نبوت کا اعجاز، چیلنج، تحدی کرۂ ارض پر پائے جانے والے اور پیدا ہونے والے ایک ایک فرد پر تمام ہونی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا اور ہمارے آپ جب تک یہ نہیں ہوگا حجت تمام نہیں ہوگی۔ جب تک حجت تمام نہیں ہوگی یہ شخص، یہ مکلف، یہ انسان حضور حق میں عذر پیش کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو کہے گا اسے شرک کے الزام میں جہنم میں ڈال دو، اسے کفر کے الزام میں جہنم میں ڈال دو، اسے گناہوں کے الزام میں کے جرم میں جہنم میں ڈال دو، وہ کہے گا کہ مجھ پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا میں یہ جو کام کر رہا ہوں حلال ہے یا حرام، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دلائل توحید کیا ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا دلائل نبوت کیا ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون نادان کو سزا دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، تو وہ رحمان و رحیم، وہ رؤوف و کریم کیسے کسی جاہل اور نادان کو سزا دے سکتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ مقام ختم نبوت، بار بار یہ اصطلاح یاد رکھیے گا، مقام ختم نبوت کا اعجاز، اس کی حجت، اس کی تحدی، اس کا چیلنج پورے کرۂ ارض پر پیدا ہونے والے، اور یہ تو ہم کرۂ ارض کی بات کر رہے ہیں چونکہ ہم کرۂ ارض پر ہیں۔ اگر بحث کو اور وسیع کر دیا جائے
اور یہ فرض کیا جائے کہ کسی اور سیارے پر بھی آبادی ہوگی، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت عالمین ہیں، اور عالمین کو اس وسیع مفہوم میں لیا جائے جو 21ویں صدی کے مطابق ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس کے معنی ہے کہ حجت مقام ختم نبوت کس پر قائم ہونی چاہیے، جبکہ سب کی زبان عربی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ شان اعجاز قرآن عربی زبان کی شان فصاحت و بلاغت تک محدود ہو۔ عربی زبان کے لیے عربی فصاحت و بلاغت کا معجزہ بھی ہے قرآن، لیکن ہمیشہ عقل انسانی کے لیے، عقل انسانی کے جتنے عقلی مسائل پیدا ہوں گے، جتنے روحانی مسائل پیدا ہوں گے، ہمیشہ ہر وقت قرآن مجید حرف آخر لیے ہوئے موجود ہوگا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ شان اعجاز قرآن، کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے قرآن مجید کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے قرآن مجید کو؟ ایک لطیف سی بات اور ہے، ایک بلند صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کے ساتھ۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگی، میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں اور غالباً گزشتہ چند شبوں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ معجزے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قولی معجزہ، ایک فعلی معجزہ۔ عوام الناس فعلی معجزے کو بڑا معجزہ سمجھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اور قولی معجزے کو اصلا معجزہ ہی نہیں سمجھتے، یا فعلی معجزے کے سامنے مان بھی لیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ فعلی معجزہ کیا؟ فعلی معجزہ یعنی یہ کہ چاند کی طرف اشارہ کر دیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، میں بہرحال اس معجزے کو مانتا ہوں۔ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ دوسرے انداز سے لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تفسیر بالکل درست ہے، شق القمر سے متعلق ہے یہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے پر درخت کا اپنی جگہ سے چل کر حضور کے سامنے آنا، اور پھر اشارہ کر دیا تو وہ اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ یا مثلا حیوانات کی فریاد سننا، حیوانات کو کی مدد کرنا، سنگریزوں کا دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام کرنا، یہ سب معجزات ہیں، تواتر سے ہیں۔ پورا لشکر کا لشکر پیاسا ہے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، انگشتان مبارک سے اتنا پانی نکلا کہ پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ یہ معجزات تواتر کے ساتھ موجود ہیں تاریخ میں۔ یہ سب ہے فعلی معجزات۔ اس طرح کے اور بہت سے، مردے کو زندہ کر دینا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن فعلی معجزہ ہے۔ فعلی معجزے جتنے بھی ہوں انہیں چھوٹا معجزہ سمجھتا ہے خود پروردگار۔ علم کلام میں یہ ثابت ہے کہ چھوٹے معجزے ہیں، یہ معمولی چھوٹے معجزے، یعنی یہ تو معصومین کے لیے معمولی باتیں ہیں۔ چھوٹے معجزہ کا بات سمجھے آپ کہ یہ معصومین کے لیے معمولی باتیں ہیں۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ عجیب، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ راز کیا ہے اس میں؟ رمز کیا ہے؟ راز اور رمز یہ ہے،
فعل جو اس زمان و مکان کے حصار میں وجود میں آتا ہے، یہ فعل ظرف فعل آنات ہیں زمانی، اور زمان ظرف زمان یہ مسلسل ایک آن فنا ہوتا ہے تب دوسرا آن آتا ہے، ایک ثانیہ فنا ہوتا ہے تو دوسرا ثانیہ آتا ہے، ایک منٹ فنا ہوا تو دوسرا منٹ آیا، ایک گھنٹہ گزر گیا تب دوسرا گھنٹہ آیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری ایک سانس چلی گئی تب دوسری سانس آئی، ہماری زندگی کا ایک دن ختم ہو گیا تب دوسرا دن آیا. یہ زمانہ جو ہے یہ مسلسل منقرض ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. واضح ہے؟ جو چیز ظرف زمان میں ہوگی وہ اتنی ہی دیر رہے گی جتنی دیر وہ فعل انجام پائے گا. اور جب وہ فعل ختم ہوا تو اب وہ باقی نہیں رہ سکتا. ہے باقی جس ظرف میں ہے، جس نے رکھا ہے، وہ الگ ایک بحث ہے. کوئی فعل نابود نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ کہیں اور محفوظ ہے، کہیں اور محفوظ ہے. دیکھیں یہ جو یہ تناقض نہیں ہے، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. جتنے افعال ہیں وہ کسی اور طرح سے، کسی اور عالم میں، کسی اور ظرف میں محفوظ رکھے گئے ہیں. ہمارے افعال اور افعال کے آثار سب محفوظ ہیں، مگر ظاہری طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ چاند دو ٹکڑے کر کے اسی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا. یہ ممکن نہیں تھا کہ انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جاری رہے. یہ ممکن نہیں تھا، حکمت کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. لیکن قول جو نازل ہوا حق سبحانہ و تعالی کا قول، یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا گیا اور اس کو بڑا معجزہ قرار دیا گیا. اب یہاں پر جو لطیف سا ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، باقی بحث کسی اور موقع پر، چونکہ بہت سی بحثوں سے گزرنا ہے. جتنے فعلی معجزات ہیں اور اس کائنات میں جو کچھ ہے مرئی اور نامرئی، یہ سب پروردگار عالم کے حرف کن کے نتیجے میں وجود میں آ رہا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے حرف کن کے نتیجے میں، قول کن کے نتیجے میں. یعنی جتنے فعلی معجزات ہیں ان کے پیچھے بھی قول حق ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ چاند دو ٹکڑے ہوا، اس دو ٹکڑے ہوتے ہوئے چاند دیکھا، یہ ایک فعل دیکھا، ایک معجزہ دیکھا دنیا نے. اس معجزے کے پیچھے کیا تھا؟ قول حق. چاہے وہ براہ راست حق سبحانہ و تعالی سے متعلق ہو یا حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے صاحب عہدہ، صاحب منصب، کسی شخصیت کے توسط سے، اللہ کے اذن سے وہ قول کار فرما ہوا ہو. اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو تمام افعال ازل سے ابد تک جو کچھ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہے قول حق. تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فعلی معجزات دے کر بھیجے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قول دے کر بھیجا. اور جب تک یہ قول موجود ہے، جو لوگ اس قول کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ایسے نہ جانے کتنے اور معجزات ظاہر کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. ہاں بس یہ ہے کہ ہر حافظ معجزہ نہیں دکھا سکتا، ہر مفسر معجزہ نہیں دکھا سکتا، ہر مولوی معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور مولوی تو عاجزی دکھا سکتا ہے، معجزہ تھوڑی دکھا سکتا ہے. عاجزی دکھا سکتا ہے. بہرحال کیوں نہیں دکھا سکتا؟ کیوں نہیں دکھا سکتا؟
اس کا سبب ظاہر ہے، معجزہ، صاحب معجزہ کے ہاتھ میں معجزہ رہتا ہے۔ بہت پہلے میں نے شاید 20-25 سال پہلے یہ مثال دی تھی، عصائے موسیٰ معجزہ تھا نا، لیکن یہ معجزہ کب تک تھا؟ جب تک دست موسیٰ میں رہے۔ اگر دست موسیٰ سے بڑھ کر فرعون اسے اپنے ہاتھ میں لے لے تو کیا دست فرعون میں بھی اس کی شان اعجاز باقی رہے گی؟ فرعون کے ہاتھ میں جا کر عصائے موسیٰ، وہی عصائے موسیٰ فرعون کے ہاتھ میں معجزہ نہیں رہے گا، لیکن جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں رہے گا معجزہ رہے گا۔ اسی طرح قرآن جب تک دست محمد پر رہے گا معجزہ رہے گا۔ ابھی بات بہت ادھوری اور بہت تشنا ہے، اگر یہیں رک جاؤں تو بہت سے اعتراضات وارد ہوں گے۔ جب تک دست معجز نما پر رہے گا معجزہ رہے گا۔ اب اگر آج بھی مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ معجزہ ہے تو اسے ماننا پڑے گا کوئی محمد بھی موجود ہے جس کی بنا پر یہ معجزہ ہے۔ اس کے معنی ہے جب تک قرآن رہے گا کوئی قائم رہے گا، جب تک کوئی قائم رہے گا قرآن معجزہ رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل قرآن معجزہ ہے، قرآن کی شان اعجاز، قرآن کی شان اعجاز ازلی ہے، ابدی ہے۔ قرآن معجزہ تھا، معجزہ ہے، معجزہ رہے گا۔ اور ہاں، اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے کچھ کرامات غیر معصوم، غیر امام، غیر نبی کے ذریعے سے بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، وہ کرامات ہیں۔ مرتضی علم الہدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کسی کو دے دیں، یہ جو آثار ظاہر ہوتے ہیں یہ معجزہ تھوڑی ہے، یہ کرامات ہیں۔ کوئی باتقوا انسان، کوئی صادق اللہجہ انسان، کوئی ایسا انسان جو رزق حلال اور صدق مقال کا پابند ہو، وہ قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھ کر کسی بیمار پہ دم کر دے، شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ کرامت ہے۔ یہ کرامت بھی ظاہر اس لیے ہو رہی ہے کہ صاحب اعجاز موجود ہے۔ اگر صاحب اعجاز موجود نہ ہوتا تو اس متقی شخص کے ہاتھوں سے بھی کرامت کا اظہار ممکن نہ ہوتا۔ اور ہمارے ہاں اب یہ پیچیدہ بحثیں ہیں، تہ در تہ بحثیں ہیں، شاید علم کلام کی عام کتابوں میں ان مسائل پر تفصیل سے گفتگو بھی نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے ان مسائل پر تفصیل سے گفتگو۔ جس زاویے سے اس وقت آپ کے سامنے گزارش کیا میں نے، قرآن معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کرامتیں اور معجزات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا راز یہی ہے کہ صاحب کلام بھی زندہ ہے اور جس کے سپرد کیا ہے کلام وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ بھی حی و قیوم ہے اور یہ کلام بھی حی و قیوم ہے، اور جس کے سپرد کیا گیا ہے اس کا وجود مبارک بھی حیات اور قیومیت کی صفتوں سے، اس کی عنایت سے متصف ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ یہ وہ فراز گفتگو ہے، یہ وہ فراز گفتگو ہے جس میں اگر غور کریں حضرات تو اس میں دعوت بھی ہے۔ دیکھیں تو صحیح قرآن مجید پڑھ کر، آئینہ قلب صاف ہو، آئینہ ذہن پاک ہو، حق سبحانہ و تعالی، کوئی کسی بھی نام سے پکارتا ہو خدا کو، کوئی گاڈ کہتا ہو، کوئی ایشور کہتا ہو، کوئی اللہ کہتا ہو، کوئی خدا کہتا ہو، اصطلاحاً مسلمان ہو یا نہ ہو، ایک ارادہ اور نیت شرط ہے، اس کے اندر طلب حق ہو، حق کو جاننا چاہتا ہو، سچ تک پہنچنا چاہتا ہو، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کو پڑھے،
ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر حجت تمام نہ ہو جائے. اور یہاں عربی زبان کا جاننا نہ جاننا مسئلہ نہیں ہے. اور فرمائیں آپ عربی زبان کا جاننا شرط نہیں ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ بھی پڑھ لے، لیکن اگر ارادہ اس کا، دیکھیے یہاں مسئلہ کیا ہے، ارادہ اس کا سچا ہو، طلب دل میں حق کی ہو، حقیقت کو جاننا چاہتا ہو، پہلے سے کوئی تعصب کی عینک نہ لگی ہوئی ہو، پہلے سے وہ نیت میں کوئی خلل نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو نیت میں، وہ واقعاً سچائی تک پہنچنا چاہتا ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سے توسل کرے، قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اور نہ ملے اسے ہدایت. ممکن نہیں ہے. یہ خود چیلنج ہے میرا. اور آج اس وقت جس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، اس وقت 21ویں صدی کے اس مرحلے میں جب ہمارے ہندوستان میں قرآن مجید کے تعلق سے نہ جانے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ذرا پورے گلوب کی خبر لیں. امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، چین میں، کہاں کہاں کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھا اور دل پہ ایسی تجلی حق کی ہوئی کہ مشرف بہ اسلام ہو گئے. آپ اٹھا کر دیکھیں انٹرنیٹ پہ کتنی تفصیلیں موجود ہیں. ہاں اعتراضات کرنے والے بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے خلاف بولنے والے بھی موجود ہیں، مگر وہ بھی موجود ہیں جو پڑھے لکھے دانشور، ڈاکٹر، فزیشین، انجینئر، فلاسفر، تھنکر، ایجوکیشنسٹ، کمپیوٹر سائنس کے ماہر، لیکن دل میں اگر طلب تھی حق کی اور ارادہ سچا تھا تو انہیں ہدایت ملی. شرط یہ ہے کہ دل کی نیت درست ہو. تو قرآن مجید ہمیشہ ہر فرد پر، کوئی کسی بھی فیلڈ کا ہو، اس کی سطح ذہنی پر، اس کی سطح علمی پر پہنچ کر قرآن مجید گفتگو کرتا ہے اور حجت تمام کرتا ہے. ایک ارشاد گرامی قرآن ناطق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ کے کئی خطبے نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور نہج البلاغہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تو موجود ہیں ہی قرآن مجید کی عظمت اور اس کی خصوصیتوں کے تعلق سے. لیکن 2 فقرے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یا 3 فقرے عرض کروں گا صرف ایک طویل خطبے سے. فرماتے ہیں کہ لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ. اس کے عجائبات کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں. کس کے؟ قرآن مجید کے عجائبات. فصاحت نہیں کہی، بلاغت نہیں کہی. اس کے عجائبات فنا ہونے والے نہیں ہیں. اور اس کے غرائب کا ترجمہ میں معجزات کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. اس کے معجزات، اس کے غرائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ولا تکشف الظلمات الا بہ، اور ظلمتیں چھٹیں گی نہیں مگر قرآن مجید کے وسیلے سے. یہ خود کلام تحدی ہے، چیلنج ہے. تو اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کے عجائبات و غرائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نئی نسل نئے علم لے کر آئے گی، اور ہر نئے علم کی روشنی میں جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو وہ سب سے بلند سطح علمی پہ نظر آئے گا. ہر نئی نسل. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دوں. پہلے تو بس یہ تھا کہ آیتیں اور جملے اور حرف گنتے تھے قرآن مجید کے. قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں الفاظ کتنے ہیں، قرآن مجید میں الف کتنی بار آیا، قرآن مجید میں بے کتنی بار آیا،
تے کتنی بار آیا، تمام 28 حرف کی فہرست موجود ہے۔ قرآن مجید میں زیر کتنی بار آیا، زبر کتنی بار آیا، پیش کتنی، یہ سب موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جائیے مل جائے گا آپ کو، اور نہایت دقت کے ساتھ۔ اور یہ کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد سے پہلے کی بات ہے، لیکن کمپیوٹرز کی ایجاد اور اس کی ترقی کے بعد جیسے جیسے انسان کا ذہن ڈیجیٹل ہوتا چلا گیا، اب یہ بحث چھڑی الاعجاز العددی فی القرآن الکریم۔ یہ عنوان وہ تھا جو اس سے پہلے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ جب یہ علوم سامنے آئے تب یہ عنوان سامنے آیا، نیومیریکل میریکلز، اعجاز عددی، اور اس پر کتنے لوگوں نے کام کیا۔ اب ضخیم کتابیں آ چکی ہیں کہ قرآن مجید میں عددی اعجاز کی شان کیسی پائی جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا علم وجود میں آئے گا، اس علم کی روشنی میں جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو قرآن مجید نئی روشنی بکھیرتا ہوا نظر آئے گا، نئی ہدایت کی راہیں روشن ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ یہ قرآن۔ آپ قرآن مجید کو عربی زبان کی صرف ایک فصیح و بلیغ اور ایک اچھی کتاب و عظیم کتاب کی حیثیت سے نہ دیکھیں، وہ بات جو کہی گئی، نور مشیت سے جو عبارت لکھی گئی، قلم مشیت سے جو عبارت لکھی گئی، جو بات کہی گئی، لفظ سے معنی تک اور معنی سے لفظ تک، قرآن مجید اپنی ہر سطح وجود پر معجزہ ہے۔ میں ایک بزرگ عالم دین کے محضر میں تھا اور انہوں نے مجھے یہ روایت سنائی۔ اب آپ کو بھی میں یہ روایت سنا دوں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ وہ مجھے فرما رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کتنی بار سلونی سلونی کہا ہے؟ اور یقیناً میں اس وقت احاطہ نہیں رکھتا تھا اس حدیث کی تمام طرق و سلاسل و روایت پر۔ فرمایا 14 مرتبہ اپنی زندگی میں کہا ہے، 14 مختلف موقعوں پر، 7 مرتبہ مدینے میں کہا ہے اور 7 مرتبہ مدینے کے باہر، کبھی بصرے میں کہا، کبھی کوفے میں کہا، اور ہمارے یہاں، اور ہر مرتبہ سلونی کہنے کے بعد لوگوں نے سوالات کیے اور حضرت نے جواب دیے ہیں۔ اگر یہ سب جمع کر لیا جاتا تو قیامت تک کوئی علمی مسئلہ باقی نہ رہ جاتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ سب جوابات جمع نہیں کیے گئے اور جو کچھ لکھے گئے وہ بھی بکھرے ہوئے ہیں ابھی تک، یکجا آپ کو کسی ایک کتاب میں آسانی سے نہیں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے اب چونکہ بہت سی کتابیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں اور انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں تو آسان ہے تلاش کرنا اور کتاب تیار کرنا، تو بہت سے لوگ تیار کر سکتے ہیں۔ ان تمام روایتوں میں انہوں نے فرمایا کہ ایک روایت میری نظر سے یہ گزری ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام مصحف لے کر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مصحف ہاتھ میں لے کر، لکھا ہوا قرآن، اور کہا پوچھو مجھ سے، پوچھو، تم میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے پوچھو۔ ایک شخص نے اٹھ کے کہا، ایک سوال کیا، آپ نے مصحف کھولا اور کہا کہ اس سائل کا جواب دو، مگر کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ جس طرح انہوں نے روایت سنائی مجھے وہ عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے نے اٹھ کے سوال کیا، کہا جواب دو، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرا اٹھا، کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ظاہر منافقین بھی تھے مجمع میں موجود، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا سوال کرو، اور جب سائل سوال کر رہا ہے تو آپ اس کتاب کو کھول کے کہہ رہے ہیں جواب دو، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا بس یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب تم خود اس نتیجے پہ پہنچ گئے
کہ تم سوال کرو گے تو یہ قرآن تمہیں جواب اس طرح نہیں دے سکتا جس طرح یہ علی ابن ابی طالب جواب دے سکتا ہے، اس لیے کہ اصل میں ہوں قرآن ناطق۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس وقت جو بھی موجود تھا وہ بہرحال امام کی حجت کا قائل ہوا، اور امام نے جتنے لوگوں نے سوالات کیے تھے ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ اکثر یہ بحث ہوتی ہے قرآن صامت قرآن ناطق، قرآن صامت قرآن ناطق، یہ بحث خود بہت تہدار ہے، اور مختلف زاویوں سے یہ گفتگو مختلف نتائج تک پہنچاتی ہے، ورنہ خود معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشاد کی روشنی میں خود یہ قرآن جسے ہم صامت کہتے ہیں، اور ابھی جو میں نے روایت اس بزرگ عالم کے حوالے سے نقل کی، اور میں نے خود اس کی سند وغیرہ کی تحقیق نہیں کی ہے، اس کی روشنی میں یہ قرآن قرآن صامت ہے، اور بظاہر قرآن صامت ہے، یعنی خاموش۔ اسی قرآن کو خود معصوم نے ایک مقام پہ قرآن ناطق کہا ہے، اسی قرآن کو، یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اسے قرآن ناطق کہا ہے۔ اب کس مفہوم میں کہا ہے؟ وہاں کس معنویت؟ قرآن صامت بھی معصوم کی زبان پہ آیا، قرآن ناطق بھی معصوم کی زبان پر آیا، اور نہ صرف یہ کہ قرآن ناطق سے تعبیر کیا، بلکہ حکم دیا استنطقوا بالقرآن، قرآن سے استنطاق کا حکم دیا، قرآن سے گفتگو کرو، قرآن سے باتیں کرو، قرآن سے جواب حاصل کرو۔ تو کیا یہاں تناقض ہے، کانٹرڈکشن ہے، آپ کی عام اصطلاح میں تضاد ہے؟ نہیں، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے زاویے سے درست ہیں۔ یہ قرآن قرآن ناطق بھی ہے، اور یہ قرآن قرآن صامت بھی ہے، اور اگر عطرت مصطفیٰ ساتھ ہو تو یہ قرآن کافی بھی ہے۔ جملہ محفوظ رکھیے گا، یہ اگر بہت بڑا ہے، اگر عطرت مصطفیٰ ساتھ ہو تو یہ قرآن کافی بھی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر ساتھ ہو؟ میں کون ہوتا ہوں شرط لگانے والا؟ ارے خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر گئے، اور خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اعلان کر گئے کہ قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو جب جدا نہیں ہو سکتے تو انہیں جدا کر کے کسی ایک حصے کو اپنانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ مکمل قرآن سے دور ہو گیا ہو۔ لیکن یہ تمام باتیں اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اس فقیر کا یہ جملہ ایک بس سن لیں، اور بات باب مصائب میں داخل ہو جائے گی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس قرآن کو آپ قرآن صامت کہتے ہیں اور محمد اور آل محمد کو قرآن ناطق کہتے ہیں، کیا سبب ہے؟ تو آپ کہیے گا اگر تاریخی واقعات تمہارے سامنے ہوں تو تم یہ سوال ہم سے نہیں کر سکتے۔ تم نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ معاویہ نام کا بھی کوئی حکمراں گزرا ہے۔ معاویہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب خلیفہ رسول کے مقابلے میں جنگ کی، اور جب جنگ ہارنے لگا تو اس نے نیزے پہ قرآن بلند کیا، لیکن قرآن کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، قرآن خاموش رہا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ لیکن اسی معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے عطرت مصطفیٰ میں سے ایک شخص کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ سر خاموش نہیں رہا۔ وہ کہیں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا اور کہیں قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کرتا تھا، اور نو کے نیزہ پہ بلند تھا۔ اس قرآن کا خاموش رہنا، اس قرآن کا بول کر گواہی دینا، قرآن کی تلاوت کرنا بتاتا ہے وہ قرآن قرآن صامت ہے، یہ قرآن قرآن ناطق ہے۔ بس عزیزان گرامی،
آپ حضرات ملتفت ہو گئے ہیں. آج چھٹی مجلس ہے اور آج جو ترتیب ہم نے قائم کر رکھی ہے، عزاداروں نے قائم کر رکھی ہے، وہ خصوصی طور پر آج آقا حسین کو بی بی جناب زینب کے بچوں کا پرسہ دیتے ہیں. اجرکم علی اللہ. کیا المناک شہادتیں ہیں، کیا المناک شہادتیں ہیں. کیسی کیسی مائیں تھیں کربلا میں، کیسے کیسے بچے تھے کربلا میں، حسن میں، جمال میں، علم میں، ادب میں، عرفان میں. کس کمال کے بچے تھے جناب بی بی زینب کے بچے. اگر کربلا میں حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جناب زینب کے بچے شبیہ جعفر اور شبیہ حمزہ تھے. سید الشہداء حمزہ کی ایک شبیہ ہے، ایک جعفر طیار کی شبیہ ہے، اس لیے کہ دونوں بچے کس کے ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار کے. اور بی بی جناب زینب کی آغوش کے پالے ہیں، بی بی جناب زینب کے بچے ہیں دونوں. شب عاشور تمام رات بی بی زینب اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہی. بار بار فرماتی تھی بیٹا کل اپنے ماموں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا. اللہ اللہ اکبر. دنیا کی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے سلامت رہیں، مگر کربلا کی مائیں بچوں کی طرح مچل رہی تھیں کہ ان کے بچے حق پر قربان ہو جائیں. کربلا کن کن جہاد سے کربلا معجزہ ہے، کربلا کن کن جہاد سے معجزہ ہے. بڑوں کے لیے بھی درس عمل ہے، بوڑھوں کے لیے بھی درس عمل ہے، جوانوں کے لیے بھی درس عمل ہے، بچوں کے لیے بھی درس عمل ہے، خواتین کے لیے بھی درس عمل ہے. ایک مکمل عملی طور پر ایک مکمل قرآن ہے کربلا، سب کے لیے درس عمل، تمام احکام کا جامع، تمام احکام شریعت پہ روشنی ڈالنے والا واقعہ ہے یہ واقعہ کربلا. یہ الگ ایک موضوع ہے. کربلا کا فقہی مطالعہ کوئی کرنا چاہے تو کرے اس عنوان سے. اس فقیر نے تقریباً 30-35-40 سال قبل مقالہ لکھا تھا تفصیلی، کربلا کا فقہی مطالعہ. کربلا میں خاص طور پر سرکار سید الشہداء کے قافلے میں کاروان شہادت میں 9 مائیں تھیں جن کے بچے کربلا میں شہید ہوئے. 9 مائیں جن کے بچے کربلا میں شہید ہوئے. لیکن ان تمام بچوں میں، ان تمام ماؤں میں جناب زینب کا ایک خاص مرتبہ ہے، اس لیے کہ انہیں ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کے متعلق بس میں اجازت دیجئے کہ مرحوم شاعر علامہ جمیل مظہری کے 2 مصرے دہرا دوں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا بی بی زینب کا جذبہ کیا ہے اور بی بی زینب کی قربانی کی عظمت کیا ہے. علامہ جمیل مظہری نے کسی مرثیے میں بیت میں فرمایا ہے کہ قتل فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، قتل فرزند پا راضی با ارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں. جناب بی بی ہاجرہ نے جناب اسماعیل کی قربانی گوارا کی، مگر کس دل سے، کس جذبے سے، کس انداز سے تاریخ میں موجود ہے. جناب ابراہیم جب لے کر گئے ہیں تو ماں کو یہ بتا کے نہیں گئے تھے کہ ہم قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جب جناب اسماعیل آئے ہیں اور بیٹے کے گلے پر صرف ایک نشان ہلکا سا دیکھا ہے تو جناب ہاجرہ کیا کیا تڑپ کے روئی ہیں. لیکن یہاں یہ نہیں کہ زینب کو معلوم نہیں ہے، زینب کو معلوم ہے، زینب خود آمادہ کر رہی ہیں. حسین روک رہے ہیں، زینب آمادہ کر رہی ہیں.
بار بار بچے صبح عاشور ہونے کے بعد آتے ہیں، ماموں جان مجھے بھی اجازت دیجئے، ماموں جان مجھے بھی اجازت دیجئے۔ فرماتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ، خیمے میں جاؤ، تم اپنی ماں کے لیے سہارا ہو۔ بار بار بچے آتے ہیں، کہتے ہیں مادر گرامی نے تو سجا کے بھیجا ہے، یہ میرے سر پہ عمامہ مادر گرامی نے باندھا ہے، یہ میری کمر میں تلوار مادر گرامی نے باندھی ہے، مجھے اجازت دے دیجئے ورنہ میری مادر گرامی دودھ بخشنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اصرار ہے ماں کا، جاؤ بچوں فرزند رسول پر قربان ہو جاؤ، اجرکم علی اللہ۔ اصل قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ فرزند رسول۔ کاش آج بھی جہاں تک آواز جا رہی ہو، جتنے مسلمان سن رہے ہیں اور غیر مسلم سن رہے ہیں، سب اس بات کو سمجھیں، حسین فرزند رسول، حسین حسین حجت حق حسین، فرزند رسول پر قربان ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیتے جی دشمن کا کوئی وار حسین تک پہنچ جائے، کوئی تیر حسین تک پہنچ جائے، کوئی پتھر حسین تک پہنچ جائے۔ اور تاریخیں گواہ ہیں کہ دونوں بچے ماں سے رخصت ہو کر اور امو سے، اپنے ماموں سے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ زیادہ عمریں نہیں ہیں، عباس سے بہت چھوٹے ہیں، علی اکبر سے بھی چھوٹے ہیں، زیادہ عمریں نہیں ہیں، مگر دونوں نوجوان دونوں بچوں نے خوب جنگ کی۔ کہتے ہیں کئی دشمنوں کو ہلاک کیا، خوب جنگ کی، دونوں ساتھ ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ بعض روایتوں میں کہ ایک کے بعد دوسرا گیا، بعض روایتوں میں جو ہمارے ہاں شعراء خطبہ عموماً بیان کرتے آئے ہیں، دونوں بچے جنگ کر رہے تھے۔ یہ تحقیقی موضوع ہے، مقام تحقیق پر گزارش کروں گا، لیکن جو اصل واقعہ ہوا، ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے شامی لشکریوں نے دونوں بچوں کو علیحدہ علیحدہ گھیر لیا، دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بیچ میں ایک فوج کا ریلا آ گیا، ایک نے ادھر حلقہ کیا، ایک نے ادھر حلقہ کیا، اور اب اس کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ انہی بچوں کے اوپر استعمال ہو رہا تھا، نیزے، تیر، تلواریں برسنے لگیں۔ دونوں ہاشمی بچوں نے، حضرت جعفر طیار کے دونوں پوتوں نے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے دونوں بچوں نے، زینب کے دونوں بچوں نے خوب داد جہاد دیا، خوب داد شجاعت دی، خوب جہاد کیا۔ لیکن کب تک جہاد کرتے؟ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا دار ابتلا ہے، یہاں ہر وقت معجزوں سے کام نہیں لیتے ہیں اولیاء اللہ۔ ایک مرتبہ ایک بھائی زمین پر آیا، ادھر دوسرا بھائی زمین پر آیا، دونوں نے آواز دی ماموں جان ہمارا آخری سلام۔ آقا حسین میدان کربلا میں آئے۔ بس آپ ہر ذاکر سے سنتے ہیں، مگر جب تک اس فقرے کو ادا نہ کر لیا جائے، اپنی بھر تک بھی زینب کو پرسہ دینے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آقا حسین آئے اور انہوں نے دونوں بچوں کو عباس کے سہارے سے، اکبر کے سہارے سے اٹھایا، لے جا کر خیمہ گاہ میں انہیں زمین پر لٹا دیا۔ اور ایک عجیب و غریب کیفیت یہ تھی، جب بھی کوئی بنی ہاشم کا بچہ، بنی ہاشم کا جوان شہید ہوتا تھا، لاشا آتا تھا، استقبال کے لیے سب سے آگے زینب ہوتی تھیں، لیکن جب خود جناب زینب کے بچے آئے، جناب زینب وہاں موجود نہیں تھیں۔ جناب امام حسین نے بچوں کو زمین پہ لٹایا، پوچھ رہے ہیں کہاں ہے میری زینب، کہاں ہے میری زینب، کہاں ہے؟ میں کم سے کم زینب کو یہ تو کہہ دوں، اے بہن زینب تمہاری قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ بتانے والوں نے بتایا آقا فرزند رسول، زینب تو وہ گوشے میں سجدہ شکر میں پڑی ہوئی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں، پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے مادر گرامی دختر رسول فاطمہ زہرا کے حضور میں مجھے سرخرو کر دیا۔ عزیزان گرامی، میرے برادر معظم حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ برقرار رکھے۔ بہت پہلے انہوں نے اپنے استاد بزرگوار کی روایت سے یہ روایت پڑھی تھی کربلا معلیٰ میں ان کی موجودگی میں ان سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ سے برداشت نہ ہوگا، یقیناً تڑپ تڑپ کے آپ پرسہ دیں گے۔
آقا حسین نے بار بار بی بی زینب کو پکارا اور اس کے بعد دونوں بچوں کے درمیان خود زمین پر لیٹ گئے، سر سے عمامہ اتارا، خود زمین پر لیٹ گئے، کبھی اس طرف کروٹ لے کر اس بچے کو سینے سے لگایا، کبھی اس طرف کروٹ لے کر اس بچے کو سینے سے لگایا، خوب پیار کیا، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی رخسار پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی سینے پہ بوسہ دیتے تھے۔ زینب مبارک ہو، تمہاری قربانیاں قبول بارگاہ الہی ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہماری اس عبادت اعضاء کو قبول فرما۔